بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور ان کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بت پرستی کے خلاف اور نمرود کو آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ سنیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے اب ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا اس وقت نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور انسان تھا۔ جب اس کی بادشاہت بننے لگی تو نمرود لوگوں سے کہنے لگا، میری پوجا کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ نمرود کو بھی خدا ماننے پر راضی ہو گئے۔ لوگوں کو نمرود مانتے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت سے نجومی تھے۔ ایک نجومی نمرود کو بولنے لگا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بت پرستی کو ختم کرے گا اور تمہاری سلطنت کا دشمن ہوگا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ نجومی کی یہ بات سن کر نمرود کو بہت غصہ آیا۔ نمرود نے اپنے دربار میں حکم دیا کہ پوری سلطنت کے مرد اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا نہ ہو پائے، اور سلطنت میں جو بچہ پیدا ہو اس کو فوری قتل کر دیا جائے۔ نمرود کا حکم سنتے ہی جلادوں نے بچے قتل کرنا شروع کر دیے، اور بعض روایات میں آتا ہے اس وقت تقریباً 1,00,000 کے قریب بچے قتل ہوئے۔ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ بچے قتل ہو جائیں گے تو وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ بابل ملک میں ایک خاتون حاملہ تھی، اس کا نام نونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حاملہ کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ جب وقت قریب آیا تو آپ نمرود کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئیں اور ایک غار میں پناہ لی، اور اسی غار میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ علیہ السلام کو غار میں لٹا دیا اور اللہ سے کہا، آپ ہی اس کی حفاظت فرمانا ظالموں سے جو معصوم بچوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ نے بچہ کو بوسہ دیا اور غار کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر چلی گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں واپس بچے کو دیکھنے آئیں، ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا اور انگوٹھے سے دودھ آ رہا تھا، اور یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے سے دودھ نکال کر پلایا۔ آپ علیہ السلام بہت تیزی سے بڑے ہونے لگے۔ آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو کمزوروں کی مدد کرنا اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنانے لگی، مگر انہیں کیا معلوم تھا وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کرنے میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت ایک دن شہر میں داخل ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام عزر تھا۔ عزر لکڑی کے بت بناتا تھا۔ عزر اپنے بیٹوں کو بت بیچنے کے لیے شہر بھیجتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام شہر آئے تو اس کے چچا نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ میں آلودہ ہو گئے۔ جب بازار پہنچے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں، جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بت پرستوں کو بے حد غصہ آیا اور بات یہاں تک آ گئی۔ عزر نے ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ ہی بول سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں۔ عزر نے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا،
تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو، دیکھو آج کے بعد دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پر مت ڈالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، نہ نمرود اور نہ بت اس لائق ہیں، اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرو، جس نے یہ دنیا بنائی، ہم سب کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تیزی سے بابل سلطنت میں پھیلنے لگی اور لوگ آپ کی بات سننے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنی دربار میں پوچھا، یہ شخص کون ہے جس نے ہماری سلطنت میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے، جو ازر کے گھر میں بڑا ہوا ہے۔ نمرود نے فوراً سپاہی بھیجے اور کہا، ابراہیم کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کا حکم وہ دیتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسا مجرم آزاد کر دیا جس کو موت کی سزا سنائی گئی، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور نمرود کہنے لگا، اب بتاؤ، میرے خدا ہونے پر کوئی شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہے زندگی دیتا ہوں اور جس کو چاہے موت دیتا ہوں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو پھر سے زندہ کر۔ اور میرا خدا سورج کو مشرق سے مغرب میں غروب کرتا ہے اور ایک بیج سے بڑا سا درخت لگاتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات سن کر گھبرا گیا، اور نمرود کے پاس آپ علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی امی جان نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، ابراہیم ابھی ناسمجھ ہے، ہمیں اجازت دیں۔ نمرود نے کہا، ازر اور آپ کی وجہ سے میں ابراہیم کو آج معاف کر رہا ہوں، اگر یہ پھر بھی باز نہیں آیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ آپ کے چچا ازر نے کہا، ابراہیم اب ہمارے خداؤں کو برا مت کہنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ ایک دن آپ کے چچا کو غصہ آیا اور کہا، ابراہیم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ان کا گھر چھوڑ دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔ بت پرستوں کا ایک دن عید کا مقرر تھا تو وہ سب شہر سے دور جاتے تھے۔ ایک دن جب لوگ شہر سے باہر گئے، آپ علیہ السلام نے ایک کلاہڑا لیا اور کھانے کی کچھ چیزیں لیں اور بابل کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے، اور جو چیزیں ساتھ لے کر گئے وہ ان بتوں کے آگے رکھیں اور بتوں سے کہنے لگے، یہ چیزیں تمہارے لیے لایا ہوں، اس کو کھاؤ۔ بتوں نے جواب نہ دیا اور کچھ نہ کھایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت خانے میں جتنے بت تھے سب کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاہڑا اس بت پر رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب سب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہمارے خداؤں کے پیچھے ایک ابراہیم نامی شخص لگا ہوا تھا، اس نے یہ کیا ہوگا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا، یہ سب آپ نے کیا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس پر نمرود کو بہت غصہ آیا اور آپ پر مقدمہ چلایا، اور نمرود نے آپ علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو حکم دیا، جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کریں اور آگ جلائی جائے۔ آگ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس جھولے میں آپ کو بٹھایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً اپنے پروں میں لے لیا، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام آگ میں، کچھ مفسرین نے لکھا ہے 7 دن رہے، بعض میں 40 دن، بعض میں 50 دن رہے۔ اللہ پاک نے جنت سے آپ علیہ السلام کے لیے پھل کا ایک درخت لگایا جس کو آپ کھاتے اور آگ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر آئے تو نمرود نے کہا، آگ ان کو کچھ نہیں کہتی، اور حکم جاری کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے باہر نکال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود سے تنگ آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ بعد نمرود کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی تو نمرود کو غصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا فیصلہ کیا، اور نمرود اپنا لشکر لے کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں سے اس کے لشکر کو تباہ کیا۔ نمرود پھر بھی باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا اور وہ نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں داخل ہوا اور نمرود کا دماغ آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ نمرود 40 سال تک اپنے سر پر سپاہیوں سے جوتی کی نوک سے سر پٹواتا رہا، لیکن اللہ سے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طریقے پر اور نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔